چوتھی بات کیا بتائی؟ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت۔ شرمگاہوں کی ایک حفاظت کیا ہے کہ ہمارا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ کبھی بھی اس کو اوپن نیکٹ نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ انسان نہانے بھی جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ نیکٹ نہیں رہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم اکیلے رہتے ہیں تبھی بھی نیکٹ نہیں رہیں؟ کہا اللہ اور اس کے فرشتے نہیں دیکھتے؟ جب تم تنہائی میں ہوتے ہو کوئی نہیں دیکھتا تبھی ہم کو اللہ اور اس کا فرشتے تو دیکھ ہی رہے ہیں، یہ دو فرشتے ہیں، تو کیا تم ان سے شرم نہیں کرو گے؟ تو جب انسان کو ایک شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب اپنی سطر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ ڈھانپے رہنا چاہیے۔ اب سوئمنگ کے نام پر، فٹ بال کھیلنے کے نام پر یہ اسٹائل ہو گئی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹکنوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اللہ اور فرشتوں کے سامنے کیسے رہتے ہیں؟ پھر ہماری بہنوں کا سطر یہ بتایا ہے کہ اتنا پتلا کپڑا نہ پہنے، نہ اتنا فٹ کپڑا پہنے کہ ان کا بدن کیا ہو، ظاہر ہو۔ اور ایسی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی عورتیں کہا ہے کہ جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، جو اتنا پتلا لباس پہنے کہ ان کا اندر کا بدن کیا ہو، دکھتا ہو۔ تو ہمارے گھر والوں کی بھی اس پہلو سے، ہماری ماں اور بہنوں کی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کا، اپنے دماغ کا، اپنے ہاتھوں کا یہ بھی کیا رکھتے ہیں؟ پاک رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ انسان کسی غیر محرم کو کیا کرے؟ جان بوجھ کر اس پر نظر ڈالے۔ اور کہا ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے سب سے بڑا تیر کیا ہے؟ نوجوان کو نگاہ کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے۔ سب سے پہلے نگاہ کے ذریعے انسان غلط راستے کی طرف جاتا ہے۔ تو کہا جب پہلی نظر اگر پڑ بھی جائے کسی خوبصورت پر تو اپنی نگاہ کیا کر دو۔ کہا اور سب سے بڑا گولڈن چانس نوجوانوں کو جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کہ اس عمر میں شیطان ہے نا بہت چاہتا ہے کہ بار بار نگاہ کیا کرے۔ اب کسی اچھی لڑکی کی طرف نظر پڑ جاتی ہے تو من للچاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس کو بار بار دیکھے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی اپنی نگاہ کو اللہ کے ڈر سے نیچے کر دیتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ایسے نوجوان کو کیا کرے گا؟ رکھے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب بتائیے گولڈن چانس میرے جیسے سفید بال والوں کو نہیں ہے، آپ لوگوں کو ہے، اور آپ اس ایج میں ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس چانس کو پا لیتے ہیں یا چانس کو کیا کرتے ہیں؟ کھو دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ پھر کہا دماغ کا زنا یہ ہے کہ انسان غلط گندے خیال کو کیا کرتا ہے؟ میگزین دیکھتا ہے، نیٹ پہ، فیس بک پہ، طرح طرح کی چیٹنگز میں انسان کیا کرتا ہے؟ الگ الگ فحش تصویروں سے دماغ میں لذت لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے۔ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم دماغ میں کیا گھما رہے ہیں۔ اللہ سے ہمارا دماغ کا خیال چھپا ہوا ہے؟ کہا دماغ کا زنا یہ ہے کہ اگر گندے خیال آئے تو فوراً اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جھٹک دینا چاہیے۔ لا حول ولا قوت کہ اللہ تعالیٰ میں تیری کیا چاہتا ہوں؟ پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ انسان فیس بک پر ٹائپ کر رہا ہے، موبائل میں ایس ایم ایس بھیج رہا ہے، اگر وہ میسج افیئرس کے ہیں تو یہ ہاتھ سے ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ غلط کام کر رہے ہیں۔ پیر کا زنا یہ ہے کہ ویٹنگ کر رہا ہے، ابھی کالج چھوٹے گا اور کیا کرے گا؟ وہاں ملاقات کا وقت ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کرتے جاتا ہے اور پھر انسان اس بڑے گناہ کی طرف کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، جس کو زنا کہتے ہیں۔ جب انسان وہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس سے اللہ تعالیٰ کیا کر لیتا ہے؟ نکال لیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی اس نوجوانی میں اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی نوجوان کو برائی کی طرف بلائے اور وہ اس لیے نہ جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا ٹیسٹ چکائے گا اور آخرت میں بھی اپنے عرش کے نیچے کیا کرے گا اس کو؟ بہت بڑی بات ہے۔ سورج ایک بالش پر ہوگا، آج تو بہت دور ہے، ہم مہابلیشور میں کیوں آئے ٹھنڈک کے لیے، ممبئی میں کتنی ہیٹ ہے نا، تب ایک بالش پر سورج ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس میں اللہ ان نوجوانوں کا جگہ دے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے اپنے قریب جگہ دے گا۔ تو یہ چیزیں شیطان ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ اس راہ سے انسان کو بہکائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کبھی بھی تنہائی کی ملاقات اپوزٹ سیکس سے ایوائڈ کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دونوں اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا اس کے بیچ میں کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے، جو تمہارے خون میں، رگوں میں دوڑتا ہے۔ اور جو نوجوان اس شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا ہے
آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی. جب زلیخا جو ایک بڑے منسٹر کی بیوی تھی، ان کو اپنے محل میں جب کہ کوئی نہیں تھا تنہائی میں بلاتی ہے، دروازہ بھی بند کر لیتی ہے. اب دیکھیے تنہائی ہے، خوبصورت خاتون ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے. وہ کہتی ہے وقالت ہے طلق، آ جا میرے پاس. وہ کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ کیا کام کی طرف میں جاؤں. جیسے ہی وہ معاذ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پناہ کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. اور اس گناہ سے ان کو کیا کر لیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرف لپک جاتا اگر ہم ہماری برہان دے کر اس کو نہ بچا لیتے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایسے نوجوان کو بچائے گا جو یہ چاہے گا کہ اپنی شرمگاہ کی وہ کیا کرے؟ حفاظت کرے، بشرط یہ کہ خود کی نیت ہو اور اللہ کے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں اس کو کیا کرے؟ اختیار کرے.